السلام علیکم، خوش آمدید اے آئی ایرا اسلامک ابرامک وزڈم میں۔ تاریخ ہمیں بار بار خبردار کرتی ہے طاقت اس وقت خطرناک ہو جاتی ہے جب وہ سننا چھوڑ دے۔ بے لگام اختیار نیک ترین حکمران کو بھی اندھا کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، ہمارے چینل کمزوری اے نہیں آئی بلکہ ایرا طاقت اسلامک کو غرور ابراہیمی سے بچانے وزڈم کا میں خوش ضابطہ ہے۔ آمدید۔ آج ہم کی ایک اس بہت قسط میں ہی جناب ظہیر اہم احمد میر موضوع کی پر بات تحقیق کر رہے اور ہیں۔ تحریروں کی ہم روشنی میں مسٹر ہم ظہیر دیکھتے احمد ہیں میر کہ کی حضرت کتاب دی عمر بن فاؤنڈیشن آف الخطاب رضی اللہ اسلامک عنہ نے جورسپروڈنس کی مشاورت کو گہرائی محض میں اتر رہے اخلاقی ہیں۔ نصیحت سے جی، اٹھا کر اور خاص طور آئینی پر ادارہ ہم کیسے بنایا۔ جلد 1 یہ ذیلی ہے جلد مجلس 3 پر شورا کی توجہ کہانی، مرکوز کریں گے، جہاں یعنی قیادت حضرت عمر اجتماعی بن دانش سے خطاب مضبوط رضی ہوئی، اللہ عنہ کا جہاں دور اختلاف خلافت۔ وفاداری بنا، اور ہمارا جہاں مشن آج حکمرانی ایک بڑے فرد کی سوال کا آواز جواب نہیں تلاش کرنا ہے بلکہ امت کہ کے ایک ضمیر تیزی کی سے نمائندہ پھیلتی بنے۔ ہوئی سلطنت کو یہ جمہوریت آپ کہہ لیں کہ ٹوٹنے یہ سے کیسے آمریت بچایا نہیں، جائے۔ یہی یہ وہ ہے چیلنج تھا جو مشاورتی حضرت عمر آئینی رضی اللہ نظام، عنہ کے سامنے جس تھا، کے اور اسباب ان کا جواب آج کے دور کسی بحران ایک میں بھی شخص کی گونجتے۔ ذہانت میں نہیں تھا بلکہ ایک ادارے کی تعمیر میں تھا۔ تو آئیے اس نظام کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے پہلے منظر نامے کو سمجھتے ہیں۔ اسلامی ریاست ایران سے لے کر مصر تک پھیل چکی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو اس پیمانے پر حکمرانی کے چیلنجز بھی یقیناً بہت بڑے ہوں گے۔ بہت بڑے تھے۔ ایک شخص چاہے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اتنی بڑی اور متنوع ریاست کو اکیلے کیسے سنبھال سکتا ہے؟ بالکل، یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف جغرافیائی توسیع نہیں تھی، یہ ہر چیز کی توسیع تھی۔ اچھا، انتظامی پیچیدگیاں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ آبادی میں درجنوں نئی ثقافتیں اور زبانیں شامل ہو گئی تھیں، اور فوجی اور مالی فیصلوں کا پیمانہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ سمجھا۔ تو اس صورتحال میں ایک فرد کی حکمرانی میں 4 بڑے خطرات بالکل واضح نظر آ رہے تھے جو کسی بھی لیڈر کو ناکام کر سکتے ہیں۔ 4 خطرات، یہ تو آج کے دور میں کسی بھی بڑی کمپنی کے سی ای او یا ملک کے سربراہ کے لیے بھی بہت اہم ہوں گے۔ وہ کیا تھے؟ پہلا تھا اندھے گوشے کا خطرہ، یعنی بلائنڈ سپاٹس۔ اچھا، یعنی وہ چیزیں جو ایک شخص نہیں دیکھ پاتا۔ جی بالکل، کوئی بھی انسان ہر چیز کا ماہر تو نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ دوسرا خطرہ تھا خود اعتمادی کا غرور۔ یعنی جب آپ مسلسل کامیاب ہو رہے ہوں تو یہ سوچنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ ایگزیکٹلی، یہاں غور و فکر کی جگہ ایک خطرناک خود اعتمادی لے لیتی ہے۔ اور تیسرا تھا عوامی قبولیت میں کمی۔ جب لوگوں کو لگے کہ فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں اور ان پر مسلط کیے جا رہے ہیں تو وہ ان فیصلوں سے لاتعلق ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے سنگین خطرہ ہوگا، جی، جانشینی کا بحران، یعنی ایسا نظام بنانا جو شخصیات پر نہیں اداروں پر کھڑا ہو تاکہ حکمران کے بعد ریاست بکھر نہ جائے۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شخصی ذہانت پر ادارہ جاتی دانش کو ترجیح دی، اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول قائم کیا جس نے حکمرانی کا پورا ڈھانچہ ہی بدل دیا۔ جی، اور وہ اصول آج کے دور کے لیڈروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ اصول تھا کہ مشاورت اختیار کو کمزور نہیں کرتی، اسے نکھارتی ہے۔ 1 منٹ، یہاں رکتے ہیں، یہ بہت گہری بات ہے۔ مشاورت اختیار کو نکھارتی ہے۔ جی، آج کل تو اکثر لیڈر سمجھتے ہیں کہ مشورہ مانگنا یا اپنی ٹیم سے اختلاف رائے سننا کمزوری کی علامت ہے۔ بالکل۔ تو یہ خیال کہ مشاورت سے طاقت دراصل مضبوط ہوتی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک انقلابی سوچ ہے۔ بالکل انقلابی، کیونکہ اس سوچ کے پیچھے یہ فلسفہ تھا کہ شورا کا مقصد صرف یعنی مختلف آراء کا میلہ لگانا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا اصل مقصد فیصلوں کے معیار کو بہتر بنانا، ان میں ممکنہ خامیوں کی نشاندہی کرنا، اور سب سے بڑھ کر پوری قوم کو ان فیصلوں کا حصہ دار بنانا تھا۔ یہ شرکت برائے نام نہیں تھی، بلکہ ایک منظم اور باقاعدہ نظام تھا۔ تو اس انقلابی سوچ کو عملی جامہ کیسے پہنایا گیا؟ یعنی یہ مجلس شورا کاغذ پر صرف ایک اچھا خیال تھی یا حقیقت میں ایک بااختیار ادارہ تھی؟ اس کی عملی شکل کیسی تھی؟ یہ کوئی علامتی یا غیر رسمی بیٹھک ہرگز نہیں تھی۔ یہ ایک فعال، مستقل اور بااختیار مشاورتی ادارہ تھا جسے آپ آج کے دور کی کابینہ اور سپریم کورٹ کا ایک امتزاج سمجھ سکتی ہیں۔ واہ! اس میں جیت صحابہ کرام شامل تھے جن کے اجلاس باقاعدگی سے ہوتے تھے اور ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر بھی بلائے جاتے تھے۔ اور اس کا دائرہ کار کیا تھا؟ ریاست کے ہر اہم معاملے پر محیط تھا،
پالیسی سازی، قانون، جنگ اور امن، مالیات، گورنروں کی تقرری، سب کچھ اسی میز پر زیر بحث آتا تھا۔ اور اس کے اراکین کا انتخاب، میرا مطلب ہے کیا یہ عوامی مقبولیت کی بنیاد پر تھا جیسے آج کل انتخابات میں ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی اس نظام کی اصل طاقت تھی۔ اچھا، رکنیت کی بنیاد خالصتاً قابلیت تھی، مقبولیت یا خاندانی اثر و رسوخ ہرگز نہیں۔ تو معیار کیا تھا؟ اراکین کو ان کے قرآن و سنت کے گہرے علم، عملی فہم و فراست، غیر متزلزل دیانتداری اور حکمرانی یا جنگ جیسے شعبوں میں ٹھوس تجربے کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا تھا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد واضح تھا، جذباتی اور سطحی فیصلوں سے بچنا اور غور و فکر کے معیار کو یقینی بنانا۔ یہ دانشوروں اور تجربہ کار افراد کی کونسل تھی، نہ کہ مقبول نعرے لگانے والوں کی۔ لیکن کیا اس سے ایک اور مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کہ حکومت صرف ایک مخصوص اشرافیہ یا ایلیٹ کے ہاتھ میں آ جائے اور عام آدمی کی آواز مکمل طور پر نظر انداز ہو جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظام کی دوسری جہت میں ملتا ہے۔ اچھا، لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس شورا میں کن معاملات پر بات ہوتی تھی۔ یہ صرف نظریاتی بحثیں نہیں تھیں۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر عراق کی مفتوحہ زمینوں کو فوجیوں میں تقسیم کیا جائے یا اسے ریاست کی ملکیت قرار دے کر مقامی کسانوں کو ہی دے دیا جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑا معاشی فیصلہ تھا۔ بہت بڑا۔ اسی طرح قحط کے دوران کیا اقدامات کیے جائیں، نہروں کا نظام کیسے بنایا جائے، نئے شہروں کی بنیاد کہاں رکھی جائے، یہ سب فیصلے اجتماعی دانش سے ہوتے تھے۔ کوئی بھی معاملہ خلیفہ کی ذاتی ثوابدید پر نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک اعلیٰ معیار کی کونسل ہے جس میں قابل ترین لوگ شامل ہیں، لیکن بہترین دماغوں کو ایک کمرے میں جمع کر دینا بھی تو انتشار کا باعث بن سکتا ہے۔ جی ہاں۔ اس سب کو ایک منظم فیصلے تک کیسے پہنچایا جاتا تھا؟ یعنی بحث سے حکم تک کا سفر کیسے طے ہوتا تھا؟ اس کا طریقہ کار بہت واضح اور مؤثر تھا۔ 3 مراحل تھے۔ کیا تھے وہ؟ پہلا، وسیع مشاورت، یعنی مسئلے کو ہر ممکنہ زاویے سے دیکھنا، تمام دلائل سننا اور کوئی رائے رد نہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، مضبوط فیصلہ، جب تمام آراء سامنے آ جاتی تو خلیفہ تمام دلائل کی روشنی میں ایک حتمی فیصلہ کرتے۔ مشاورت کا مطلب فیصلہ سازی کو لٹکانا نہیں تھا۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا اور سب سے اہم، مستقل نفاذ۔ ایک بار جب فیصلہ ہو جاتا تو پوری امت بشمول وہ لوگ جن کی رائے مختلف تھی اس پر متحد ہو کر عمل کرتی تھی۔ تو اس ماڈل نے فیصلہ سازی کے عمل کو تعطل کا شکار ہوئے بغیر سب کی شرکت کو یقینی بنایا؟ بالکل۔ لیکن اس نظام میں اختلاف رائے کی کیا حیثیت تھی؟ یہ بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے۔ جی۔ کیا ایک بار خلیفہ کی رائے سامنے آنے کے بعد سب کو خاموش ہونا پڑتا تھا؟ نہیں، اور یہی اس نظام کا وہ پہلو ہے جو آج بھی سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ اچھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختلاف رائے کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے ایک ایسی فضا قائم کی جہاں تنقید، متبادل تجویز اور یہاں تک کہ خود ان کی اصلاح کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور یہ بات تاریخ میں مشہور ہے کہ انہوں نے کئی بار مضبوط دلیل کی بنیاد پر عوامی سطح پر اپنے فیصلے واپس لیے۔ واہ! اس نے ایک ایسی ثقافت کو جنم دیا جہاں وفاداری کا مطلب خاموشی نہیں بلکہ سچائی تھا۔ وفاداری کا مطلب خاموشی نہیں بلکہ سچائی تھا۔ جی، یعنی سچا وفادار وہ نہیں جو ہر بات پر جی حضوری کرے، بلکہ وہ ہے جو حق بات کہے چاہے وہ حاکم کو پسند نہ آئے۔ واہ! یہ تو آج کل سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک حاکم کا اپنی غلطی تسلیم کرنا، وہ بھی سب کے سامنے، اس سے تو ان کی اتھارٹی کمزور ہوتی ہوگی یا لوگوں نے کمزور حکمران سمجھتے ہوں گے۔ اس کے بالکل برعکس، اس سے ان کی اتھارٹی اور قانونی حیثیت مزید مضبوط ہوئی۔ وہ کیسے؟ تو کیونکہ لوگوں کا اعتماد بڑھتا تھا کہ یہ نظام انصاف پر مبنی ہے، شخصیت پرستی پر نہیں۔ اور آپ نے جو پہلے اشرافیہ والا سوال اٹھایا تھا اس کا جواب بھی یہی ہے۔ اچھا۔ یہ مشاورت صرف اس منتخب کونسل تک محدود نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عوامی مشاورت کو بھی ایک ادارہ جاتی شکل دی۔
یعنی عام لوگوں سے بھی؟ جی ہاں، وہ کھلے فورمز منعقد کرتے، مسجد نبوی میں عام لوگوں سے براہ راست سوالات کرتے، اور خاص طور پر حج کے موقع پر جہاں پوری اسلامی دنیا سے لوگ جمع ہوتے تھے، وہاں وہ عام شہریوں کو بھی اپنی رائے دینے اور یہاں تک کہ اپنے گورنروں یا خود خلیفہ کے خلاف شکایات درج کرانے کا پورا موقع دیتے تھے۔ تو اس نے حاکم اور عوام کے درمیان فاصلے کو عملی طور پر ختم کر دیا؟ بالکل ختم کر دیا۔ تو اگر میں اسے جوڑوں تو مجلس شورا صرف ایک مشاورتی بورڈ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح سے طاقت پر آئینی روک یا کانسٹیٹیوشنل چیک کا کام بھی کر رہی تھی۔ بالکل، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا۔ یہ جلد بازی اور جذباتیت میں کیے گئے فیصلوں پر ایک بہت بڑی روک تھی۔ یہ فیصلوں کو قانونی حیثیت اور عوامی قبولیت عطا کرتی تھی، اور یہ اختیارات کے توازن کی ایک ابتدائی مگر بہت مؤثر شکل تھی۔ یعنی حتمی اختیار تو خلیفہ کے پاس ہی تھا؟ جی، حتمی اختیار خلیفہ کے پاس تھا، لیکن یہ پورا عمل جس میں دلیل دینا، جواب دہ ہونا اور اجتماعی دانش کو تسلیم کرنا شامل تھا، طاقت کو خود بخود محدود اور منضبط کرتا تھا۔ یہاں ایک اہم اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے، مشاورتی آئین سازی۔ ایک منٹ، مشاورتی آئین سازی یعنی کنسلٹیٹیو کانسٹیٹیوشنلزم، یہ بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ کیا ہم اسے تھوڑا اور سمجھ سکتے ہیں؟ ضرور۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین یا قانون کسی ایک شخص کی سوچ یا کسی ایک لمحے کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ مسلسل مشاورت کے عمل سے جنم لیتا اور نکھرتا ہے۔ بالکل یہی مطلب ہے، یعنی ریاست کے بنیادی اصول اور قوانین ایک زندہ دستاویز کی طرح ہیں جو معاشرے کی اجتماعی دانش کے ساتھ ارتقا پذیر ہوتے ہیں۔ یہ نہ تو کسی ایک فرد کی آمیریت ہے جہاں ایک شخص جو چاہے قانون بنا دے، اور نہ ہی یہ ہجوم کی حکمرانی ہے جہاں مقبول نعروں کی بنیاد پر فیصلے ہوں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جو مہارت، اخلاقی اصولوں اور سب سے بڑھ کر قائد کی جواب دہی پر مبنی ہے۔ آج کے جدید نظاموں جیسے کابینہ، وزراء کی کونسل یا پارلیمانی کمیٹیوں میں بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ جی بالکل نظر آتی ہے۔ لیکن اکثر یہ نظام وہ نتائج نہیں دے پاتے جن کی ان سے توقع کی جاتی ہے۔ مواد کے مطابق یہ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ مواد واضح کرتا ہے کہ یہ جدید نظام تب ناکام ہوتے ہیں جب مشاورت کی روح کو ختم کر دیا جائے۔ روح کو ختم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب مشورے کو نظر انداز کیا جائے، جب اختلاف رائے کرنے والے کو غدار سمجھ کر سزا دی جائے، یا جب مشاورت محض دکھاوے کی ہو۔ اچھا، یعنی فیصلے پہلے ہی بند کمروں میں ہو چکے ہوں اور میٹنگ صرف ان فیصلوں پر رضامندی کی مہر لگانے کے لیے بلائی جائے؟ بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماڈل حقیقی مشاورت پر مبنی تھا، نہ کہ منظم رضامندی یا چاپلوسی پر۔ تو آج کے دور کے لیے اس پورے نظام میں کیا سبق ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانی کے بحران اکثر ایکو چیمبرز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی ایسے ماحول کی وجہ سے جہاں حکمران صرف اپنی جیسی سوچ رکھنے والوں کی آوازیں ہی سنتے ہیں اور ہر طرف سے انہیں اپنی ہی بات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شخصیت پرستی اور اختلاف کو دبانے کا رجحان بھی عام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ماڈل سے آج کی دنیا کے لیے چند بہت عملی اسباق ملتے ہیں۔ پہلا، حقیقی مشاورتی ادارے قائم کیے جائیں، نمائشی نہیں۔ دوسرا، ان اداروں میں اراکین کا انتخاب قابلیت کی بنیاد پر ہو، سیاسی وفاداری کی بنیاد پر نہیں۔ اور تیسرا، جو بہت اہم ہے، اختلاف رائے کا ہر سطح پر تحفظ کیا جائے اور اسے نظام سے دشمنی نہ سمجھا جائے۔ صحیح۔ چوتھا، وسیع مشاورت کے بعد فیصلہ کن انداز میں قدم اٹھایا جائے تاکہ ملک تعطل کا شکار نہ ہو، اور آخر میں فیصلوں کو اجتماعی بنایا جائے تاکہ پوری قوم ان کی کامیابی کے لیے کھڑی ہو۔ آخر میں میرے خیال میں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طاقت کے ساتھ حکومت کی، لیکن کبھی تنہا حکومت نہیں کی۔ بالکل، اس پوری بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ سننے والی طاقت قائم رہتی ہے، تنہا طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! مجلس شورا کو ایک مستقل ادارہ بنا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حکمرانی ایک شخص کی آواز نہ ہو بلکہ ایک اجتماعی ضمیر کی عکاس ہو۔ تو یہ محض مشورہ لینا نہیں تھا؟ نہیں، یہ اختیار کا آئینی ضبط تھا۔ یہ طاقت کو اصول اور دانش کے تابع کرنے کا ایک مکمل نظام تھا۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں
جہاں سوشل میڈیا اور فوری عوامی رائے کا بول بالا ہے، کوئی بھی معاشرہ ماہرین کی گہری دانش اور عوام کی وسیع مرضی کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ اشرافیہ پسندی یا ہجومیت کا شکار ہو جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگلی بار ہم بحران کے دوران مشاورت کے ایک اور پہلو پر بات کریں گے، صوبائی ہنگامی اختیارات، یعنی بحران میں مرکزی اتھارٹی اور مقامی خود مختاری میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔